یہ شریعت مطہرہ ہی تو ہے جس نے انسان کو اس سلسلے میں آگاہی دی ہے کہ کس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس لب و لہجے کو اختیار کرنا ہے، اور کس کو کتنی عزت دینی ہے، اور کس کو کتنا مقام دینا ہے، کس کو کتنا مرتبہ دینا ہے۔ یہ جو مراتب ہیں کہ ماں کے مقام کیا ہے، باپ کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، بہن کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، بیٹے کا کیا ہے، بیٹی کا کیا ہے، یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ ہی نے ہی انسان کو بیان کی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے مقام کے اعتبار سے عزت دو۔ تو جب شریعت نے تمام لوگوں کے حقوق وضع کیے ہوئے ہیں، انسان سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، مسلمان سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ جو حق شریعت نے بتایا ہے، بیان کیا ہے کہ فلانے کا یہ حق ہے، اس کو وہ حق دے دو۔ اگر اس حق کی ادائیگی میں کوئی آدمی رکاوٹ ڈالتا ہے، خلل ڈالتا ہے، تو آپ اس کی مت سنو، بلکہ جو حق آپ کو بتایا گیا اس کا ادا کرنے کا آپ کے ذمہ ہے، آپ وہ ادا کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے قریبی عزیزوں کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے تو دوسرے لوگ بیچ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس میں خلل ڈالتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے کو ترجیح ہو، دوسرے کو کیوں دے رہا ہے؟ بھائی جو حق شریعت نے اس کو دیا ہے وہی تو اس کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے تو اس کے سلسلے میں والدین بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، خاص طور پہ والدہ جسے بیوی کے اعتبار سے جو ساس بن جاتی ہے، یہ بہو کے حقوق کی ادائیگی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بیٹا اپنی بیوی کی اگر کوئی خدمت کرنا چاہے، کوئی چیز لا کر کے دینا چاہے یا اس کی کسی بات کو ایکسیپٹ کر لے تو اس سلسلے میں وہ ماں کہتی ہے جی میرا بیٹا تو میرا باغی ہو گیا، یہ تو اس کی بات مان رہا ہے، اس کے نیچے لگ گیا۔ اور اسی ترتیب سے اگر کوئی خاوند اپنی والدہ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتا ہے جس کا شریعت نے اس کو حکم دے رکھا ہے، تو بیوی بیچ میں روڑے ڈالتی ہے کہ جی آپ تو سب کچھ ان کے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا آپ نے آج تک؟ اللہ کے بندی، جو حق ماں کا ہے وہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا، اسی طریقے سے جو حق بیوی کا ہے وہ ماں کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ دونوں کے حقوق کو بندہ پورا کرتا رہے، نہ بیوی رکاوٹ ڈالے کہ خاوند کس طریقے سے اپنی ماں کے حق کو پورا کر رہا ہے، اور نہ ہی ماں کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز میں رکاوٹ ڈالے کہ بندہ اپنے بیوی کے حقوق کو پورا کرے۔ یہاں پہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اگر کوئی بیوی کی خواہشات کو، اس کی ترجیحات کو تھوڑا سا مان لیتا ہے اور اس کے کہنے پر کوئی کام کر لے، بس ہمارے معاشرے میں اسے رن مرید کہہ دیا جاتا ہے، اور فوراً اس کو بدنام کرنے کے لیے ہر جگہ پہ ایک آ جاتا ہے بھئی یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا، یہ تو بیوی کی باتیں ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ تو بیوی کی مانتا ہے بس۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی کو ایک سائڈ پر رکھ کے اس کا حق دینے کے بعد اگر ماں باپ کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ ظاہر کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو پورا کرتا ہے، کہتے ہیں جی اس سے تو بیوی بیچاری کو مظلوم بنا کر کے چھوڑ دیا، اس کے لیے تو کچھ کرتا نہیں ہے، سب کچھ ماں باپ کے لیے، ہر وقت اس کی خدمت۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں اور دونوں اسی بندے نے پورا کرنے ہیں۔ تو جب دونوں اسی بندے نے پورا کرنے ہیں تو ایسی صورت میں یہ اس کو بھی چلائے گا، اس کو بھی چلائے گا، اس کی ذمہ داریاں بھی نبھائے گا، اس کی ذمہ داریاں بھی نبھائے گا۔ تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ کوئی اس کے معاملات کے اندر دخیل نہ بنے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے معاملے میں کیوں کر رہے ہو، کوئی یہ نہ کہے اس کے معاملے میں کیوں کر رہے ہو۔ تو یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ انسان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے، اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یا تو وہ اس کو چھوڑ دے یا وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ تو بسا اوقات کوئی بدبخت ماں باپ کے پیچھے لگ کے بیوی کو چھوڑتا ہے اور کوئی بدبخت بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو ماں باپ اور بیوی دونوں میرے مخاطب ہیں کہ دونوں ایسی فضا اور ایسی کیفیت پیدا نہ کریں جس کی وجہ سے اس کے پیچھے لگ کے اس کو چھوڑنا پڑے، اس کے پیچھے لگ کے اس کو چھوڑنا پڑے۔ تو آپ اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ اگر بیٹا بیوی کے بات تھوڑی زیادہ مانتا ہے، آپ خوش دلی سے قبول کریں۔ کیوں؟ آپ کی خوشی تو اس چیز میں ہونی چاہیے جس میں آپ کا بیٹا خوش ہے، آپ بھی خوش ہو۔
آپ اس پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی وہ بیوی کی بات کیوں مان رہا ہے؟ اسی طریقے سے جو بیوی ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس ماں باپ کے توسط سے، اس کے ماں باپ کے توسط سے تو میں اس کی زندگی میں آئی ہوں، تو جو اس کی زندگی میں آنے کا راستہ ہے یہ اسی کو بیچ میں سے کاٹنا چاہتی ہے کہ بھئی اس کے حقوق کو پورا نہ کیا جائے، میرے کیا جائے۔ تو انسان کو ایسے امتحان سے جو دو چار کرتے ہیں یہ رسا کشی کرتی ہے، ایک طرف بیوی کھڑی، ایک طرف ماں باپ کھڑے میں، وہ اگر اس کی طرف ہنس کے بات کر لے تو کہتے ہیں کہ جی یہ بیوی کا غلام ہو گیا، اگر ان کی طرف ہنس کے بات کر لیتا ہے تو بیوی کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں کہ جی ہمارا تو کرتے نہیں اور ہمیشہ جو ہے ماں باپ کے کرتے رہتے ہیں۔ تو شرع میں اعتدال ہے، دین کے اندر اعتدال ہے، دونوں کو لے کر کے چلے گا، جو دونوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے اور اس کی ملامت کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق کو نہیں چھوڑتا، ماں باپ کی ملامت کرنے کی وجہ سے بیوی کے حقوق کو نہیں چھوڑتا، یہی آدمی کامیاب و کامران ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے کو کامیاب و کامرانی والی زندگی عطا فرمائے۔